طرح تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی ولادت کا مہینہ آیا ہو اور ایمان والوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ درخت بالکل گنجا ہو گیا ہے، پتے ہے نہیں، بیچارے پرندے وہاں رہ کے کیا کریں گے؟ اور جب یہ خزاں کا موسم ختم ہوتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے، جب خزاں کا موسم ختم ہوتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہریالہ ہو جاتا ہے۔ جب درخت ہریالہ ہوتا ہے، جو پرندے چلے گئے تھے وہ پرندے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ موسم بہار آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ اسی طرح تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی ولادت کا مہینہ آیا ہو اور ایمان والوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے، درخت اپنی بہار منانا نہیں بھولتے، ایمان والے اپنی بہار منانا نہیں بھولتے۔ آپ یہاں دیکھیے، ایک تعداد رات کے ابھی 11:30 کم و بیش ٹائم ہو رہا ہے، ایک تعداد مزدور بھی ہے جو صبح 4-5 بجے اٹھے گی، اپنے کاموں پہ نکل جائے گی۔ ایک تعداد ٹھیلا لگا کے ابھی رات کو آئی تھی اور انہوں نے سنا کہ عشق مصطفیٰ ذکر رسول کا اہتمام ہمارے محلے میں ہوا ہے۔ وہ آگے، ان سے پوچھا گیا تم کیوں آئے ہو؟ تم تو ابھی روزی کر کے آئے، تھک گئے۔ بولا روزی کی وہ جسم کی خوراک تھی اور عشق مصطفیٰ ہمارے روح کی خوراک ہے۔ تو جب درخت اپنی بہار منانا نہیں بھولتے، ہم ایمان والے اپنی بہار منانا کیسے بھول جائیں؟ آپ پورے باغ کو چھان بین کے جب دیکھیں گے، آپ یہاں ہو، پورے باغ کو چھان بین کے جب آپ دیکھیں، سوچیں، کوشش کریں کہ کوئی ایسا درخت نظر آ جائے جو موسم بہار میں بھی اجڑا ہوا ہے۔ کہ کیا وجہ ہے کہ موسم بہار ہے، ہر درخت جشن بہار منا رہا ہے؟ دیکھیں تو کوئی درخت ایسا تو نہیں کہ جو اس موسم بہار میں اجڑا ہوا ہو۔ تو آپ نے تحقیق کی، غور کیا، کوئی درخت آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن ایک درخت نظر آ گیا، ایک درخت نظر آ گیا کہ موسم بہار سے بھی ناراض ہے۔ سارے درخت جشن بہار منا رہے ہیں، یہ درخت موسم بہار سے ناراض ہے، جشن بہار کا بائیکاٹ کیے بیٹھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جشن بہار نہیں منا رہا؟ یہ موسم بہار کی لذتیں حاصل نہیں کر رہا۔ کہا کہ دیکھو بھائی، تحقیق کرو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تحقیق کی، جب ہم نے اس کی لکڑی کو کریدا تو پتا چلا یہ بیچارہ موسم بہار کیا منائے گا، اس کی تو جڑیں ہی مر چکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بیچارہ موسم بہار کیا منائے گا، اس کی تو جڑیں ہی مر چکی ہے۔ تو ضروری ہے، اگر موسم بہار میں جشن بہار منانا ہے تو جڑوں کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح ولادت مصطفیٰ کے مہینے کے اندر اپنے دل میں خوشی، مسرت محسوس کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے ایمان کی جو جڑ ہے، حضور علیہ السلام کا عشق، اہل سنت جماعت، اس سے وابستہ رہے، انشاءاللہ جشن بہار مناتے رہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہ موسم بہار میں ناراض کون ہے اور اس کی جڑ مری ہے تبھی ناراض ہے، ورنہ اللہ اکبر اس بہار کے موسم پہ کون خوشیاں نہیں منائے۔ اگر ہم ماں کی طرف چلیں کہ ماں تو خوشی منائے گی یا نہیں منائے گی، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے جو عزتیں ملی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ موسم بہار کا تو صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جب مجھے صدقہ ملا ہے تو میں خوشی نہیں مناؤں گی۔ ہم نے کہا کہ بہن کی طرف لے کے چلے، بیٹی کی طرف لے کے چلے، اے بہن، اے بیٹی، تو بتا تو جشن بہار منائے گی یا نہیں منائے گی؟ تو بائیکاٹ کرے گی؟ کہنے لگی نانا، میں بائیکاٹ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو وہ تھی کہ قریش مکہ کفار مجھے زندہ جو ہے دفن کر دیا کرتے تھے،
یہ رحمت والے آقا آئے, انہوں نے بیان کیا کہ جو بیٹی کی پرورش کرے گا اچھی طرح وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. تو یہ موسم بہار, جشن بہار, یہ حضور کی ولادت کا تو صدقہ ہے, میں بائیکاٹ کیسے کروں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم گئے باپ کے پاس کہ باپ تو بتا, تو موسم بہار کا جشن منائے گا یا بائیکاٹ کرے گا؟ تو باپ کہنے لگا میں بائیکاٹ کیسے کر سکتا ہوں, اگر یہ بہار نہیں ہوتی تو میرے بارے میں کیسے کہا جا سکتا تھا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. سبحان اللہ. یہ موسم جشن ولادت کا ہی صدقہ ہے, اسی موسم بہار کا صدقہ ہے جو آج مجھے دنیا میں یہ عزت ملی ہے. جب مجھے یہ عزت ملی ہے تو میں جشن بہار کیوں نہیں مناؤں گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے کہا کہ چلو مزدور کے پاس لے کے چلتے ہیں, تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, مزدور ہے تو جشن بہار منائے گا یا نہیں منائے گا؟ کہنے لگا میں جشن بہار کیوں نہیں مناؤں گا, لوگ مزدور سے کام لے لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, اس بہار والے آقا ہی کا تو صدقہ ہے. انہوں نے کہا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, کہ اجیر کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. سبحان اللہ. تو جب رحمت والے آقا نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو میں کوئی بیوقوف ہوں جو بائیکاٹ کروں گا؟ سبحان اللہ. میں تو بہار کا موسم بناؤں گا. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ بائیکاٹ کرنے والے کون ہیں؟ جن کی جڑیں مر جڑیں مر گئی. سائی نے کیا کہا؟ جن کی جڑیں مر گئی. کہ یہ جڑیں اپنی کیوں مار رہے ہیں؟ آ جاؤ, یہاں جڑیں زندہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. آ جاؤ, یہاں جڑیں زندہ ہوتی ہے, آپ آگے بیٹھو, آپ کو لطف نہیں آئے تو پھر کیا؟ صحیح. تو یہ موسم بہار میں جشن بہار ہر ایمان والا مناتا ہے اور منانا بھی چاہیے. اور دیکھیے دوغلی پالیسی دیکھیے, آپ نوٹ کر لیجئے گا. یہ بات ہماری کل بھی ہوئی ایک محفل میں کہ بھائی 12 روزہ محافل رکھی گئی, 30 روزہ محافل رکھی گئی. محفل کا عنوان کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ کانفرنس. میلاد مصطفیٰ, میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو. میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کو. اور ہمارے عرف کے اندر میلاد ہر اس محفل کو کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز, نسبت رکھنے والے لوگ, حضور علیہ السلام کا, حضور علیہ السلام کی آل کا, حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر ہو, اسے میلاد کی محفل کہہ دیتے ہیں. اگر حسن مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, جمال مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, سماعت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, اختیارات مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, بصارت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, طاقت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, رحمت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے, شفقت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے وہ بھی میلاد کی محفل ہے. الغرض جس طرح بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو عرف میں اسے میلاد کی محفل کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ کوئی جھگڑے والی بات تھی نہیں, صحیح. لیکن کوشش کی گئی لوگوں کو میلاد کی محفل سے روکے, لوگوں کو میلاد کی محفل سے روکے, لیکن یہ کوشش کرنے والے بیوقوف ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب تیرے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اگر آپ چلے جائیں گے تو دوسرے آ جائیں گے, سبحان میں بیان نہیں کروں گا تو دوسرا کرے لے. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کسی کو بھی لے آئے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو کوشش کی گئی کہ میلاد کی محفلیں ختم ہو جائے, میلاد کے حوالے سے پوسٹر جاری کیے گئے, کہیں کچھ لکھا گیا کہیں کچھ. اگر میں ان اعتراضات کو بیان کرنے لگوں تو 1-1.5 گھنٹہ اس کے لیے مزید چاہیے, لیکن سائی نے کہا اظہار خیال
تو اظہار خیال کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کتنا کرنا ہے. تو میں اسی طرف آتا ہوں کہ میلاد کی محفل کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی. یہ بدعت ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لیکن آقا کے دیوانوں نے ایک بات ان کی نہ سنی تو اب انہوں نے کیا کیا، انہی دنوں کے اندر پروگرام رکھ لیے. اور پروگرام کا عنوان کیا رکھا؟ سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس. یہ عنوان رکھ لیا. ہم نے کہا کہ بھائی سیرت مصطفیٰ کانفرنس آپ نے رکھی ہے، برابر مسجد والے جو اہل سنت جماعت والے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، انہوں نے تو میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھی ہے، آپ نے سیرت مصطفیٰ رکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصل میں میلاد منانا بدعت ہے، اس لیے ہم نے سیرت مصطفیٰ محفل رکھی. ہم نے کہا، اس بندے نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی بات سمجھائیں گے؟ کہا پوچھو. ہم تو بیٹھے ہی سمجھانے کے لیے ہیں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے کہ جسے آسانی سے تم گمراہ کر لو گے، جسے تم بآسانی گمراہ کر لو گے. یہ بندہ تو وہ ہے جو درود و سلام پڑھنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے آگے مفتی نہیں ٹکے، بھلے وہ ٹھیلا چلا رہا ہو، تو تیری کیا مجال ہے؟ تو بات کہا ہمیں ایک بات بتائے. آپ نے کہا میلاد کی محفل بدعت ہے، سیرت کی محفل یہ جائز ہے. مفتی صاحب اگر میں آپ کی سیرت پہ کتاب لکھنے لگوں تو کیسے شروع کروں گا؟ کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ کہنے لگے یہ کیا بات ہوگی، ایسے کوئی سیرت لکھیں گے؟ کہا پھر کیسے سیرت لکھیں گے؟ کہا سیرت لکھیں گے، آپ یہ بتائیں گے میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میری ماں کا نام، میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام، میرا خاندان یہ ہے، تو آپ پہلے میری پیدائش بیان کریں گے. تو اس نے کہا مفتی صاحب ہم یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میلاد کی محفل بدعت ہے، سیرت کا پہلا عنوان ہی میلاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیرت کا پہلا عنوان ہی میلاد ہے. آپ اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں تو آگے سیرت کیا بیان کریں گے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ بے شک بے شک. تو یہ عجیب دنیا ہے، عجیب تماشا لگا بیٹھے کہ بھائی سیرت کا جلسہ ہے جائز ہے، میلاد کا جلسہ بدعت ہے. بھائی میلاد سیرت کا پہلا باب ہے، تو جب میلاد نہیں بیان کرو گے تو آگے سیرت کیسے بیان ہو؟ اور اگر میلاد ہی بیان کر دو گے تو تمہاری اصل کھل جائے گی. جو آیت میں نے پڑھی ہے، اگر بات میلاد پہ کریں، آیت کی تفسیر ہم بعد میں کریں گے، کیا پتہ اس کا ٹائم ملے یا نہ ملے. لیکن میں میلاد کے تحت ہی، ولادت کے تحت ہی آپ کو بیان کرتا چلوں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جیسا کہ ہمارے ناطقاں بھی پڑھ رہے تھے، بیت اقصی بام کعبہ اور برمکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا، اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ ہمارے ناطقاں پڑھ رہے تھے نا. حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضرت آمنہ کون ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے دیکھا 3 جھنڈے جبریل امین نے لگائے ہیں. علماً فی المشرق، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، وعلماً فی المغرب، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، وعلماً علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت میں لگایا، اور پیارے آقا کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. بآواز بلند کہہ دیجیے. جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے، اللہ رب العزت حضور کے ان پرچموں کے صدقے میں ان کے نصیبوں کو بلند کر. تو 3 جھنڈے لگائے گئے، اور لگائے کس نے؟ جبریل نے. اور قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو ان کو حکم ملے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے. اب میں یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک بات